بھائی، آپ کا سڑو دوست آ رہا ہے کیا؟ ابرش عاقب کو کال پر بات کرتے سن چکی تھی۔ ہاں، اور وہ سڑو نہیں ہے، عاقب بولا۔ ہاں، پچھلی بار دیکھا تھا کیا کیا بول کے گئے تھے، دیکھ لوں گی انہیں میں۔ وہ اسے سبق سکھانے کا ارادہ کر کے پلٹی۔ عاقب نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا ہوا تھا۔ ابرش کے دماغ میں پلان آیا جس پر اس نے فوراً عمل کیا۔ اب صرف عاقب کے بچپن کے دوست حنین کا انتظار تھا۔ دروازے کو اس نے ادھ کھلا چھوڑ کر پانی پلاسٹک کے کٹورے میں بھر کر اس پر رکھ دیا تھا۔ وہیں اس پر پانی گرنے کا نظارہ دیکھنے کے لیے کرسی پر بیٹھ گئی۔ 5 منٹ بعد ہی حنین دروازہ ادھ کھلا دیکھ کر جیسے اندر آنے لگا، کٹورا اس پر گر گیا۔ اس کی آسمانی رنگ کی شرٹ اور چہرہ پانی سے تر ہو گیا۔ یہ تم نے کیا ہے؟ وہ غصے سے اسے گھورتے ہوئے بولا۔ نہیں تو، وہ آنکھیں پٹپٹا کر بولی۔ اتنے میں عاقب کمرے سے باہر آ گیا۔ اس کی یہ حالت دیکھتے وہ ابرش کی جانب بڑھا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ کوئی مہمان کے ساتھ ایسا کرتا ہے؟ بھائی، کراچی میں بارشیں بہت ہو رہی ہیں، جب ہی یہ بھیگ گئے ہیں۔ اس کی بھولی صورت دیکھتے عاقب نے خود کو کچھ کہنے سے باز رکھا۔ تم اپنی بہن کو کچھ نہیں کہہ رہے عاقب؟ اگر یہ میرے گھر میں ہوتی تو میں سیدھا کر دیتا۔ وہ دانت پیس کر بولا۔ بچی ہے حنین، جانے دو۔ اور تم ابرش، سوری کرو۔ بھائی، میں سوری نہیں کروں گی، وہ مسکین سی صورت بنا کر بولی، مگر عاقب کے تاثرات سنجیدہ دیکھتے اس نے سوری کہہ دیا اور منہ بھلا کر کچن میں چلی گئی۔ تم آؤ میرے ساتھ، مجھے کچھ ضروری بات کرنی ہے تم سے۔ عاقب کے چہرے پر چھائی سنجیدگی اسے بھی پریشانی میں مبتلا کر گئی تھی۔ وہ دونوں عاقب کے کمرے میں آتے کاؤچ پر بیٹھے۔ میری جاب کنفرم ہو گئی ہے دبئی میں اس ہفتے چلا جاؤں گا۔ تم خود غرض ہو رہے ہو عاقب، ابرش کا کیا ہوگا؟ وہ تمہاری بہن ہے اور تم اسے ایسے چھوڑ کر جا رہے ہو۔ حنین نے اسے احساس دلانا چاہا جو اپنی بہن کو چھوڑ کر اچھی نوکری ملنے کی وجہ سے دبئی جا رہا تھا۔ میں یہاں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، اس کی شادی کر دوں گا، عاقب اب بیگ میں سامان ڈالتے ہوئے بولا۔ مگر وہ ابھی صرف 17 سال کی ہے عاقب، وہ لب بھیج کر حیرانی سے بولا۔ میں اس کی شادی ایسے شخص سے کرواؤں گا جو اس کا خیال رکھے گا، یعنی تم سے۔ مجھ سے مذاق کر رہے ہو کیا؟ ابھی وہ باتیں کر رہے تھے کہ ابرش چائے کی ٹرے لا کر اندر آئی اور ٹیبل پر رکھ کر باہر بھاگی۔ تم جانتے ہو اس میں کتنا بچپنا ہے، میں نے کبھی ایسی لائف پارٹنر نہیں سوچی۔ وہ مجھ سے 15 سال چھوٹی ہے، خوف کرو کچھ، وہ قطعیت سے بولا اور چائے کا کپ اٹھا کر جیسے ہی گھونٹ بڑھا اس کے حلق میں مرچیں بھر گئیں۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی، وہ کھانسنے لگا۔ کیا ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو؟ تمہاری بہن نے اس میں مرچیں ملا دیں چائے میں، ایسی آفت کی پرکالہ سے کون شادی کرے گا؟ وہ پانی کا گلاس ایک سانس میں چڑھاتے ہوئے بولا تو عاقب اتنی دیر میں پہلی بار مسکرایا۔ وہ شرارتی ہے مگر دل اس کا آج بھی بہت صاف ہے، آج کے زمانے کی لڑکیوں جیسی نہیں ہے۔ اماں نے اسے ہر چیز سے دور رکھا ہے اور اماں کے انتقال کو 2 سال ہو گئے ہیں۔ میں نے اسے کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سوچ لو، اگر تم ابرش سے شادی نہیں کرو گے تو سلیم بھائی سے میں اس کی شادی کروا دوں گا۔ وہ شاید خود غرض ہو رہا تھا۔ واٹ؟ سلیم بھائی جو طلاق یافتہ ہیں، مجھ سے بھی بڑے ہیں وہ۔ عاقب کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم نہیں مان رہے تو یہی آپشن ہے میرے پاس اب۔ میں نے بہت امید سے کہا تھا تم سے، اگر تم چاہو تو اس سے نکاح کر لو، پھر جب میں واپس آ جاؤں گا تو یہ وقتی نکاح ختم کر دیں گے۔ نکاح کوئی مذاق نہیں ہوتا عاقب، اس نے سمجھانا چاہا مگر عاقب کچھ سمجھنے کی حالت میں نہیں تھا۔ تم جا سکتے ہو اگر تمہاری بات پوری ہو گئی ہے تو۔ یہ محض چند مہینے کی بات ہے، تم سے زیادہ مجھے کسی پر بھی بھروسہ نہیں ہے۔ میں راضی ہوں، اس نے فیصلہ کر لیا۔ بغیر اپنے والدین کی رضامندی جانے وہ ہاں کر چکا تھا۔ بیٹا، تم نے جو بھی سوچ کر یہ فیصلہ کیا ہے تمہیں اسے نبھانا ہوگا، ساجدہ بیگم بولی۔ امی آپ فکر مت کریں، میں اس کا خیال رکھوں گا۔ وہ چھوٹی ہے اور تم غصے کے تیز ہو، وہ شاید بہت سی باریکیوں سے نابلد ہوگی۔ مجھے تم پر پورا یقین ہے، پر تم اب جاؤ، رشتہ دار یہیں بیٹھے ہیں۔ انہوں نے حنین کو کمرے میں بھیجا۔ حنین جیسے کمرے میں داخل ہوا اسے بیڈ پر چڑھے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ چھپکلی، میں نے وہاں چھپکلی دیکھی ہے، وہ بیڈ پر ادھر سے ادھر اچھلتے ہوئے چلائی۔ اس نے ارد گرد نظریں دوڑائیں تو سامنے دیوار پر چھپکلی کو چڑھے پایا۔ ابرش نیچے اترو، وہ تم سے بہت دور ہے، تمہیں نہیں کاٹے گی، وہ جھنجھلایا۔ اس وقت اسے محض آرام کی ضرورت تھی۔ حنین بھائی بچائیں، وہ مزید چلائی۔ جب حنین کو لگا کہ وہ اس کی بالکل نہیں سن رہی تو وہ بیڈ پر چڑھا اور ایک ہاتھ اس کے لبوں پر رکھتے اس کی چیخ دبائی۔ ساجدہ بیگم اور سارا اس کی آواز سن کر دروازہ کھٹکھٹانے لگیں۔ اب مت چیخنا، دیکھتا ہوں میں تمہیں ذرا۔ وہ نیچے اترا اور دروازہ کھولا۔ کیا ہوا بیٹا ابرش، تو ٹھیک ہے نا؟ ساجدہ بیگم بولی تو حنین شرمندہ سا ہوا۔ جی امی ٹھیک ہے۔ بیٹا ابھی وہ معصوم ہے، تم سمجھ رہے ہو نا؟ اس کی ماں بھی اس کو عقل دینے والی عمر میں گزر گئیں،
ان کی بات سن کر حنین کا چہرہ سرخ ہوا۔ جی امی، میں خیال رکھوں گا۔ وہ دروازہ بند کرتے اس کی جانب مڑا۔ تمہاری وجہ سے امی پتہ نہیں مجھے کیا سمجھ رہی ہیں۔ یہ چیخنا چلانا مت کرنا یہاں، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ پر چھپکلی، وہ روحاں سی ہوئی، تم انسان ہو، اسے مار دینا۔ وہ دیکھیں، وہ رہی چھپکلی، بچائیں حنین بھائی، ابرش اس کے سینے سے لگتے ہوئے بولی۔ حنین آج تک کسی صنف نازوں کے قریب نہیں آیا تھا، مگر وہ ہر چیز سے نابلد اس سے جڑی ہوئی تھی۔ کیا کروں میں اس چھپکلی کا؟ تم یہاں سے نہیں جا سکتی تو تمہیں اس سے دوستی کر لینی چاہیے، وہ جھنجھلایا۔ میں نہیں کروں گی اس سے دوستی، آپ اسے ماریں ورنہ میں چلاؤں گی۔ اس نے حنین کی شرٹ پر گرفت مضبوط کی۔ میری شرٹ چھوڑو اور دور ہو کر کھڑی ہو۔ آپ نہیں ماریں گے تو مجھے آنٹی کے روم میں جانے دیں۔ وہ دروازہ کھولنے لگی تو حنین نے اس کی کلائی پکڑ کر اسے روکا۔ یہاں سے کہیں نہیں جاؤ گی، اور میری اجازت کے بغیر تو بالکل بھی نہیں۔ اسے روکنے کے بعد حنین نے چپل اٹھا کر چھپکلی کا نشانہ لگایا۔ وہ پہلا انسان تھا جو اپنی شادی کی رات چھپکلی مار رہا تھا۔ اس کا نشانہ سیدھا چھپکلی پر لگا اور وہ نیچے گری۔ واؤ، آپ تو ایکسپرٹ ہیں۔ اب اس کی لاش کو بھی ٹھکانے لگائیں۔ کیوں؟ تمہیں ڈر ہے کہیں یہ زندہ نہ ہو جائے؟ وہ طنزیہ بولا۔ مجھے اس کی آنکھوں سے ڈر لگ رہا ہے۔ تمہیں اس وقت صرف مجھ سے ڈرنا چاہیے۔ اس سے پہلے میں تمہیں کوئی سزا دوں، سونے کی تیاری کرو۔ اس کی شعلہ باز نظروں کے زیر اثر وہ اپنا لہنگا سنبھالتی واش روم میں بند ہوئی۔ جب چند منٹوں بعد بھی کوئی آواز نہیں آئی تو حنین نے اسے آواز دی۔ میں نہیں آ سکتی باہر، مجھے شرم آ رہی ہے۔ واٹ؟ ابرش، اسٹاپ دس نان سینس۔ مجھے سنو، اور تم باہر نکلو ابھی، ورنہ میں چابی سے دروازہ کھول دوں گا۔ اس کی خطرناک دھمکی سن کر جیسے وہ باہر آئی، حنین کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ سیاہ رنگ کی سلک کی سلیو لیس نائٹی اس کے گھٹنوں سے تھوڑی نیچے آ رہی تھی، جسے وہ ہاتھوں سے کھینچ کھینچ کر لمبا کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ کیا بےہودہ لباس پہنا ہے تم نے؟ وہ دبا دبا چلایا۔ یہی ٹنگا تھا واش روم میں، امی نے کہا تھا کپڑے واش روم میں ٹنگے ہیں۔ آپ اپنی آنکھیں بند کر لیں پلیز۔ اس کی نظریں اٹھانے سے انکاری تھی۔ جاؤ ابھی چینج کرو اسے۔ وہ دھاڑا تو ابرش الماری کی جانب بڑھی جہاں کامدار کپڑے ٹنگے ہوئے تھے۔ میں یہ پہن کر نہیں سو سکتی، پلیز۔ تو تم اس لباس میں بھی نہیں سو سکتی۔ ابھی کے لیے تم میرا کوئی ڈریس پہن لو۔ اس نے الماری سے اپنی شرٹ اور ٹراؤزر نکال کر دیے تو ابرش وہ لے کر جھٹ سے واش روم میں بند ہوئی۔ وہ باہر آئی تو حنین نے گہرا سانس خارج کیا۔ ابرش کی شرٹ اور ٹراؤزر اس کے سائز سے بڑا تھا مگر نائٹی سے بہتر تھا۔ وہ مزے سے بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ حنین جیسے چینج کر کے آیا اسے بیڈ پر لیٹا دیکھتے ٹھٹکا۔ اسے لگ رہا تھا اس ایک رات میں وہ پاگل ہو جائے گا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو میرے بیڈ پر؟ امی نے کہا تھا کہ اب سب چیزیں شیئر کریں گے۔ وہ معصومیت سے آنکھیں پٹپٹا کر بولی، پر مجھے شیئرنگ نہیں پسند۔ اس کمرے میں رہنا ہے تو جاؤ کاؤچ پر سو۔ اسے حکم دیتے وہ اپنی جگہ پر لیٹ گیا۔ ابرش نے اپنا تکیہ اٹھایا اور کاؤچ پر جا کر سو گئی۔ دل ہی دل میں وہ حنین کو بہت کچھ سنا چکی تھی مگر سامنے سے کچھ کہنے کی ہمت نہیں تھی۔ اگلی صبح بہت روشن تھی۔ حنین اپنے معمول کے مطابق تیار ہو چکا تھا۔ اس نے ابرش کو دیکھتے تعصب سے سر ہلایا، جس کا ایک ہاتھ کاؤچ سے لٹک رہا تھا۔ چادر بھی زمین پر پڑی تھی۔ وہ منہ کھول کر سو رہی تھی۔ حنین نے اسے جھنجھوڑ کر اٹھایا تو وہ حواس باختہ سی اٹھی۔ بھائی، کالج نہیں جانا، وہ بند آنکھوں سے بولی۔ 1 منٹ میں ناشتے کے لیے نیچے آؤ ورنہ بھوکی رہنا سارا دن۔ اس نے ابرش کے دونوں بازو پکڑ کر جھنجھوڑا تو وہ ہوش میں آئی۔ وہ اپنا حکم جاری کر کے جا چکا تھا۔ ابرش بھوک کی کچی تھی جب ہی پیروں میں چپل ڈال کر باہر آئی۔ یہ تم چڑیل لگ رہی ہو قسم سے، سارا ہنستے ہوئے بولی۔ ان دونوں کی اچھی دوستی تھی۔ مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ وہ کرسی گھسیٹ کر حنین کے برابر میں بیٹھی تو اس کا چہرہ سرخ ہوا۔ ابرش اب تک اس کے کپڑوں میں ملبوس تھی۔ بیٹا، تم تیار ہو کر نہیں آئی تو چلو کوئی بات نہیں، پہلے ناشتہ کر لو۔ بھوک لگ رہی ہے نا تمہیں؟ ساجدہ بیگم نے اسے پچکارتے ہوئے پراٹھا اس کی پلیٹ میں رکھا۔ بھائی، آپ نے تو ایک ہی دن میں اپنے رنگ میں رنگ دیا، سارا بولی تو حنین کا چہرہ مزید سرخ ہو گیا۔ جاؤ جا کر چینج کرو، وہ دبا دبا چلایا۔ بس کرو حنین، پہلے ناشتہ کرنے دو اسے۔ ساجدہ بیگم نے اسے ہی ڈپٹا۔ ابرش مزے سے ناشتہ کرنے لگی جبکہ حنین لب بھیج کر رہ گیا۔ آج ساجدہ بیگم اور عظیم صاحب کی فلائٹ تھی۔ وہ دونوں عمرے پر جا چکے تھے۔ ایسے میں ابرش اور سارا گھر کے کچن میں موجود کیک بنانے میں مصروف تھیں۔ شٹ اپ، کیا بدتمیزی مچائی ہوئی ہے؟ وہ کچن میں کافی بنانے داخل ہوا تھا، پر اندر طوفان بدتمیزی دیکھ کچھ لمحے پتھر ہو گیا تھا۔ ابرش، جسے 2 دن پہلے اس کا نکاح ہوا تھا، وہ اور اس کی بہن جو کیک بنا رہی تھی، وہ کیک بناتے بناتے لڑنے لگے تھے۔ اچانک ایک انڈا آ کر اس کے ماتھے پر پھوٹا تھا۔ جب وہ برداشت کھوتا دھاڑا، وہ دونوں چپ ہو کر اسے دیکھنے لگیں۔ تم دونوں اس وقت میرے کمرے میں آؤ، وہ دانت پیس کر کہتا اپنے کمرے میں گیا تھا۔ اچھا خاصا ڈانٹتے اس نے جانے کی اجازت دی تھی پر ابرش کو روک دیا تھا۔ ابرش اس کے خوف سے کانپی تھی جب اس نے ابرش کو پاس آنے کا اشارہ کیا تھا۔
तुम्हारा फेंका हुआ अंडा मेरे सर पर छूता है। पहले तुम इसे साफ करो, फिर मैं तुम्हारी तबीयत साफ करूंगा। अब्रिश ने सब कुछ साफ किया, मगर उसकी सफाई के बाद भी बहुत कुछ बिखरा हुआ था। हुनैन ने तासुफ से किचन की हालत को देखा। तुम्हें मैंने पढ़ाई का कहा था, अब आगे कंटिन्यू कब करूंगी? अभी तो हमारी शादी को 2 दिन हुए हैं और इस हफ्ते से तुम्हारे पेपर शुरू हैं। क्या शादी शादी लगाया हुआ है? कल से तुम कॉलेज जा रही हो। पर अब तो शादी हो गई, अब तो नहीं पढ़ना पड़ेगा। क्यों? किस खुशी में शादी हुई है? कोई मौत का सरंजाम नहीं। कल से तुम कॉलेज जाओगी, उसने हतमी अंदाज में कहा। पर मेरे बच्चे, उनका क्या होगा? तुम्हारे बच्चे? क्या हो गया है? वो हैरत से बोला। हाँ, मेरे बच्चे, बिल्ली के बच्चे जो मैंने पाले हैं, 3 हैं पूरे। उसकी बात पर हुनैन ने तासुफ से उसे देखा। अभी तुम खुद बच्ची हो, इसलिए अपनी पढ़ाई पर गौर करो। अगर ग्रेड्स अच्छे नहीं आए तो मोबाइल भी बंद हो जाएगा। वो अपनी बात मुकम्मल कर चुका था। अब्रिश दिल ही दिल में उसे कोसने लगी। आज उनकी शादी को 2 हफ्ते होने वाले थे। हुनैन के आने से पहले अब्रिश सो जाती थी, इसलिए उन दोनों का सामना कम से कम होता था। आज हुनैन खिलाफ मामूल जल्दी आ गया था। अब्रिश, आपको बता ही रही थी कि आज कुक नहीं आया है। फिर कॉल्स भी की, मगर आपने उठाई नहीं। तुम खुद बना लेती कुछ। मुझे तो अंडा बनाना आता है, वो तो आपके मेहमान खाते नहीं। वो मज़े से चिप्स खाते हुए बोली। मैं ऑर्डर ही कर देता हूँ। उसने कॉल मिलाकर ऑर्डर दिया। क्या कोई बहुत ज़रूरी मेहमान आ रहे हैं? उसे तशवीश हुई। हाँ, मेरी कॉलीग है। लफ्ज़ मेरी पर उसके कान खड़े हुए, मगर बोली कुछ नहीं। उसके जाते ही अब्रिश ने सारा को कॉल मिलाई। वो परेशानी में इधर से उधर टहलने लगी। क्या हो गया था? कब से कॉल कर रही थी? उठाई क्यों नहीं? वो भड़की तो सारा ने उसे तसल्ली दी जल्द आने की। आज सारा की दोस्त की सालगिरह थी, जिसमें वो गई हुई थी। तुम्हें पता है, तुम्हारे भाई की कोई कॉलीग आ रही है। लड़की आ रही है, पता नहीं कौन है। वो परेशानी से नाखून कुतरते हुए बोली। तो तुम उसे बता देना अच्छी तरह कि तुम हुनैन भाई की असली बीवी हो। जल्दी से अच्छा सा तैयार हो और अच्छी बीवियों की तरह रहना। पर मुझे तो अच्छी बीवी बनना ही नहीं आता। वो रोहा सी हुई। उफ, ड्रामों में तो देखा ही होगा। वही फॉलो कर लो। अब रखो मोबाइल और तैयारी करो। दिखा दो किसमें कितना है दम। सारा ने कॉल कट की तो उसमें भी जोश आ गया। उसने नफीस से काम वाला हुनैन की शर्ट की मैचिंग वाला कमीज शलवार निकाला। वो फ़ौरन से हल्का सा मेकअप करके तैयार हो चुकी थी। बालों को खुला छोड़ दिया था। इतनी देर में घंटी बजी तो हुनैन ने जाकर दरवाज़ा खोला। सामने ही उसकी कॉलीग सानिया खड़ी थी। सानिया ने उसे शादी का प्रपोज़ल दिया था पहले। अब वो इस बारे में सीरियस होना चाहता था, क्योंकि अब्रिश उसका ध्यान अपनी जानिब मबजूल करवा रही थी और वो इस बात से इनकारी था। सानिया अंदर आते ही उसके गले से लगी तो हुनैन ने उसे ज़बरदस्ती पीछे किया। हुनैन उसे लेकर लाउंज में ही बैठ चुका था। फिटिंग की टी शर्ट और जीन्स में मलबूस सानिया उससे जुड़कर बैठी हुई थी। अस्सलाम वालेकुम आपी, वो मासूमियत से लाउंज में आते हुए बोली। हुनैन ने हंसी जब्त की, जबकि सानिया तो लफ्ज़ आपी सुनकर ही तप चुकी थी। वालेकुम अस्सलाम। तुम मुझे सानी बुला सकती हो। जी जी, हनी बता रहे थे मुझे आपके बारे में। आ जाएं, खाना खा लें, उसने खाना टेबल पर रखते हुए कहा। सानिया ने ट्रे में से फ़िश निकालकर हुनैन की प्लेट में डाली। अब्रिश भी उसके बराबर में बैठ चुकी थी। आप भी ना, हनी फ़िश नहीं खाते, इन्हें एलर्जी है। मैं उनके साथ रहती हूँ ना, मुझे पता है। मुस्कुरा कर कहते उसने हुनैन के सामने से फ़िश वाली प्लेट उठाई और प्लेट में बिरयानी निकाल कर दी। हुनैन के लिए उसके ये अंदाज नए थे। वो हैरानी से उसे देखने लगा। हनी लफ्ज़ सुनकर पानी पीते हुनैन को फंदा सा लगा। अरे क्या हो गया? लगता है किसी की नज़र लग गई। अब्रिश तिरछी निगाहों से सानिया को देखते हुए उसकी कमर सहलाते हुए बोली। वो क्या है ना, हम ज़्यादातर बातों में टाइम गुजार देते हैं, खाने पीने का वक्त ही नहीं मिलता। सानिया बोली तो अब्रिश ने आंखें घुमाई। ओह, मगर हुनैन तो मेरे हाथ से पहला निवाला खाते हैं, वरना इनका खाना हजम ही नहीं होता। उसने चम्मच में चावल भरकर हुनैन के लबों के पास किए तो नाचार उसे खाना पड़ा। इनको तो हमारी बातों से फुर्सत ही नहीं होती, जब ही शायद इवेंट में आपसे नहीं मिलवाया, वो मुस्कुरा कर कहती। हुनैन के कंधे पर हाथ टिकाकर बोली। सानिया लब भेंच कर रह गई। अब्रिश, ये ज़्यादा हो रहा है, छिछोरी हरकतें मत करो, वो अब्रिश के कान के पास बोला। मैं तो करूँगी, आपकी बीवी हूँ। वो भी अटल रही और उसकी प्लेट में कढ़ाई और कबाब भी रखे। अब्रिश ने चप्पल से पैर निकाल कर उसके पैरों पर मसला। हुनैन का पूरा जिस्म सनसना उठा। उसे अब्रिश से इस अमल की उम्मीद नहीं थी। हुनैन ने मुस्कुरा कर अब्रिश का हाथ ज़ोर से दबाया तो वो चिल्लाई। क्या हो गया? सानिया ने पूछा। कुछ नहीं, लगता है किसी कीड़े ने काट लिया, वो दांत पीस कर बोली। हुनैन ने उसे घूर कर देखा। हनी, उसका लहजा मीठा था। अब्रिश, वो दांत पीस कर बोला। मुझे चलना चाहिए अब, मेरा पेट भी भर गया और मम्मी मेरा वेट कर रही होंगी। सानिया उनकी मोहब्बत देखकर जल कर उठी। अब्रिश दिल ही दिल में खुश हुई थी।
ابرش کی چلاکیوں پر وہ اسے گھورتا رہا مگر وہ ہنوز یوں ہی اسے نظر انداز کرتی رہی۔ حنین، مجھے چھوڑ دو گے گھر؟ ثانیہ بولی تو ابرش حنین سے پہلے بول پڑی۔ میں بھی چلتی ہوں۔ وہ فوراً سے اپنا پرس لے آئی۔ حنین گاڑی نکال چکا تھا۔ ابرش فوراً سے فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ ناچار ثانیہ کو پیچھے بیٹھنا پڑا۔ ابرش پورے راستے کچھ نہ کچھ بولتی رہی جبکہ ثانیہ اس کی باتوں پر چپ رہنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکی تھی۔ تم نے مجھے واپس اپروچ کیا تھا حنین، میں پہلے تم میں انٹرسٹڈ تھی مگر اب تم شادی شدہ ہو، اس بات کو بھی میں نے اگنور کیا، پر اب تم کیسے مجھے منع کر سکتے ہو؟ ثانیہ اس پر بھڑکی۔ وہ دونوں اس وقت ایک ریسٹورانٹ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ کنفیوز ہو رہا تھا۔ ابرش کے بارے میں اس کا دل الگ لہ پر دھڑکنے لگا تھا جب بھی وہ ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں لینا چاہتا تھا۔ دیکھو ثانیہ، مجھے ابھی وقت دو تھوڑا، ابھی امی اور ابو بھی عمرے پر گئے ہوئے ہیں، مجھے ان سے بات کرنی ہے، میں تم سے مل کر سب کچھ اس لیے ڈسکس کر لینا چاہتا تھا۔ حنین نے اسے سمجھانا چاہا۔ دیکھو حنین، تم سب کی فکر مت کرو، صرف اپنا سوچو، وہ بے وقوف سی لڑکی تمہارے ساتھ سوٹ نہیں کرتی، اس کے تو آگے پیچھے بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس کا بھائی اسے میری ذمہ داری پر چھوڑ کر گیا ہے، میں اس کا سرپرست ہوں، تو اس کے بارے میں ایسا مت کہو۔ تم مجھے بتا رہے ہو کہ اس لڑکی کے بارے میں کیسے بات کروں؟ تمہیں اس سے پیچھا چھڑوانا تھا اور اب تم اس کی طرف داری کر رہے ہو۔ یو نو واٹ، مجھے لگتا ہے تمہارا دل اس کی کم عمری پر آ چکا ہے، چاہو تو ایک بار استعمال کر لو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، پھر چھوڑ دینا اسے۔ وہ شفافیت سے بولی۔ یہاں حنین کی بس ہوئی۔ اس نے ہاتھ کا مکہ بنا کر ٹیبل پر زور سے مارا، چہرے کے تاثرات یکلخت بدلے۔ ابرش کے بارے میں ایک لفظ غلط مت نکالنا ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ تم کون ہو، زبان سنبھال کے بات کرو اس کے بارے میں۔ کچھ غلط نہیں کہا میں نے، اس لڑکی کے ساتھ وقت گزارنا، ابھی وہ کہہ ہی رہی تھی کہ حنین نے غصے میں گلاس اٹھا کر زمین پر پھینکا۔ ثانیہ کی سانس اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر سینے میں ہی اٹک گئی۔ چپ، تم جیسی عورت سے مجھے بات ہی نہیں کرنی چاہیے تھی، ابرش معصوم ہے بہت۔ اتنا کہہ کر وہ اپنا کوٹ اٹھا کر پلٹا۔ ثانیہ اس کے پیچھے جانے کی ہمت بھی نہیں کر پائی۔ وہ ریش ڈرائیونگ کرتا ہوا گھر پہنچا اور سیدھا اپنے کمرے میں جا کر ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے کوٹ کاؤچ پر اچھالا۔ ثانیہ کی باتیں اس کے ذہن میں گھوم رہی تھی۔ وہ کبھی اس کی معصومیت ختم کرنا نہیں چاہتا اور نہ ہی وہ اس کا استعمال کرنا چاہتا تھا، مگر کوئی بات تھی جو اسے ابرش کی جانب کھینچتی تھی۔ وہ اپنی کن پٹی کو انگلیوں سے مسل رہا تھا کہ ابرش کمرے میں داخل ہوئی۔ اسے سارا نے زبردستی تیار کیا تھا۔ سارا کو ڈر تھا کہ کہیں حنین پھر سارا کی جانب مائل نہ ہو جائے۔ وہ آج بالکل الگ رکھ رہی تھی، بال کندھوں تک آ رہے تھے، سفید رنگ کی چکن کاری کی کرتی کے ساتھ ہم رنگ شلوار اور لال دوپٹے میں وہ حسین لگ رہی تھی۔ چہرے پر ہلکا میک اپ کیا گیا تھا جو اسے مزید حسین بنا رہا تھا۔ وہ بے صبری سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ ایک عام لڑکی کی طرح چاہتی تھی کہ حنین صرف اسے دیکھے اور چاہے، جب ہی اپنے عام طور بنائے گئے لاپرواہ سے حلیے کو اس نے آج تبدیل کیا تھا۔ اس کا معصوم ذہن حنین کو شوہر تسلیم کر رہا تھا۔ کس سے پوچھ کر تم اتنا تیار ہوئی ہو؟ کس کے لیے اتنا تیار ہو؟ وہ اسے سرتا پیر دیکھتے سلگ کر بولا۔ میں تو آپ کے لیے تیار ہوئی تھی، اچھی نہیں لگ رہی؟ اس کا چہرہ اتر گیا۔ حنین ایک جست میں اس تک پہنچا اور اس کے بازو کو اپنی گرفت میں لیا۔ کیوں؟ میرے لیے کیوں تیار ہوئی؟ میں نے کہا تھا کہ تمہیں یہ سب کرنے کے لیے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اپنے وقتی جذباتوں کے ہاتھ مجبور ہو کر اس کے نزدیک جائے اور پھر اسے چھوڑ دے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ابرش اس کے ساتھ اچھی زندگی نہیں گزار پائے گی۔ نہیں، پر بیویاں شوہر کے لیے تیار ہوتی تو ہیں، انگلیاں آپس میں الجھاتے ہوئے بولی۔ حنین اپنی گرم سانسیں اس کے چہرے پر چھوڑی، انگلی اس کے سرخ گالوں پر پھیری تو ان کی نرماہٹ سے دل دھڑکنے لگا۔ تمہیں پتہ ہے بیوی ہونے کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس نے ابرش کا چہرہ تھوڑی پکڑ کر اونچا کیا۔ ہاں، جو ساتھ رہتے ہیں۔ نہیں پتہ، جب ہی میں نہیں چاہتا کہ تم اور تمہاری معصومیت ختم ہو، اس نے طنزیہ کہا۔ ابرش کے سر پر سے بات گزر چکی تھی۔ حنین کی نگاہ اس کے چہرے سے ہوتی بالوں پر پھسلی۔ غصہ ایک بار پھر اود آیا۔ اس کے ابرش کے بالوں کو مٹھی میں جکڑا تو وہ سسکی۔ تم نے بال کس سے پوچھ کر چھوٹے کروائے ہیں؟ وہ ثانیہ آپی کے بال دیکھے تھے، مجھے لگا آپ کو پسند ہے۔ تمہیں کسی کو دیکھ کر خود کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی میں یہ چاہوں گا کہ تم ایسا کوئی قدم اٹھاؤ جس سے تم میرے عتاب کا شکار ہو۔ اس کی گرفت پر وہ کراہی۔ حنین پلیز، میرے بالوں میں درد ہو رہا ہے، اپنا حلیہ درست کرو 1 منٹ میں۔ اس نے ابرش کے لبوں پر لگی لپسٹک انگوٹھے کی مدد سے مس لی۔ ابرش کو اپنی ساری تیاری ضائع ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ روتے ہوئے وہ واش روم میں چلی گئی۔
آج ہمیں شادی میں جانا ہے، سب نے کہا ہے اپنی بیوی کو لازمی لانا، وہاں ذرا سب کے ساتھ ٹھیک سے رہنا، اس نے ابریش کو ہدایت دی۔ میں کیا پہنوں گی؟ وہ پریشان سی بولی۔ وہاں ڈریس کوڈ ہے، ساڑی لیڈیز کے لیے اور آدمیوں کے لیے بلیک سوٹ، دیکھو تمہارے کپڑوں میں کوئی ساڑی موجود ہوگی، اس نے کہا تو ابریش نے ساڑی ڈھونڈ کر نکالی۔ سیاہ ساڑی پر سلور نگینوں کا کام اس ساڑی کو دیدہ زیب بنا رہا تھا۔ وہ اپنی عمر سے بڑی لگ رہی تھی۔ حنین تیار ہو کر آ چکا تھا مگر ابریش ابھی تک ساڑی سے الجھی ہوئی تھی۔ ابریش ہم لیٹ ہو رہے ہیں، اس نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو نگاہ پلٹنا بھول گئی۔ سیاہ رنگ اس کی سرخ و سفید رنگت پر جچ رہا تھا۔ مجھ سے یہ نہیں بند رہی، اس نے ساڑی کو الٹا سیدھا لپیٹا ہوا تھا۔ حنین نے لب دبا کر مسکراہٹ روکی اور اس کے قریب آ کر ساڑی باندھنے کا طریقہ یوٹیوب پر لگا لیا۔ اس نے ابریش کا پلو نیچے سرکایا تو اس کی پتلی کمر اس کی نگاہوں کے سامنے گھومی۔ حنین کے دل کی دھڑکن بڑھی۔ اس نے جلدی جلدی جیسے تیسے کر کے ساڑی باندھنا شروع کر دی۔ اس کا ضبط ابریش کی گردن پر موجود تل کو دیکھتے جواب دے گیا۔ وہ اس کی گردن پر جھکا اور اپنے لبوں سے اس کی گردن پر نشان چھوڑنے لگا۔ میں شنگی مزید بڑھی تو اپنے دانت اس کی گردن پر گاڑے۔ چھوڑے مجھے، میں سب کو بتاؤں گی آپ مجھے کاٹ رہے ہیں، ڈریکولا کی طرح۔ وہ اپنا آپ اس کی گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔ ابریش نے اپنے ناخن اس کے ہاتھ پر گاڑے۔ واٹ؟ وہ جیسے ہوش میں آیا، اس کی بات سن کر اس کا دماغ بھگ سے اڑا۔ میں تمہیں کاٹ نہیں رہا ہوں، ہاں آپ میرا خون پینا چاہتے ہیں، مجھے پتہ چل چکا ہے، میں بھائی کو بتا دوں گی، خبردار تم نے کسی کو کچھ بتایا تو بہت برا پیش آؤں گا میں، چلو اب۔ وہ خود کو کوسنے لگا جس وقت وہ جذبات میں آ کر بہک گیا تھا۔ وہ خجل ہوتا باہر کی جانب چلا گیا۔ ابریش بھی اپنی حالت درست کرتے اس کے پیچھے بھاگی۔ آج حنین کے والدین ابنے سے آ چکے تھے، سب اب لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے ہنی مون پر جانا ہے، سب کے ساتھ، اس نے سب کے سامنے کہا تو پانی پیتے حنین کو پھندا لگا۔ ہنی مون ہوتا کیا ہے؟ ساجدہ بیگم لب دبا کر مسکرائیں۔ میری کالج کی دوستیں گئی ہیں، مجھے بھی جانا ہے سب کے ساتھ ہنی مون پر۔ وہ مزے سے سارا کے کندھے پر سر ٹکائے بولی۔ لگتا ہے بیوی نہیں بچی گود لے لی ہے، وہ جل کر بولا۔ اس کا چہرہ شرمندگی سے سرخ ہو رہا تھا۔ انکل یہ ڈانٹ رہے ہیں، وہ منہ پھلا کر بولی۔ مت ڈانٹو اسے، اشفاق صاحب نے اسے ڈانٹا۔ ابریش تم چپ کر رہی ہو یا نہیں؟ چلو ابھی۔ اس سے پہلے وہ مزید کوئی بات کہتی حنین نے اسے اٹھنے کو کہا۔ اگر وہ کہہ رہی ہے تو لے چلو، مگر تم دونوں اکیلے جانا، ہم کبھی بعد میں چلے جائیں گے، ساجدہ بیگم نے کہا۔ مجھے بہت کام ہے، مجھے نہیں جانا امی، وہ جھنجھلایا۔ میری بہو کو تو جانا ہے، یعنی تمہیں بھی جانا ہے، تیاری کر لو تم ابریش۔ یاہو، ابریش نے نعرہ لگایا۔ سارا بھی اس کے جانے سے خوش تھی۔ تمہیں میں نے منع کیا تھا کسی کے سامنے کوئی فضول بات کرنے کے لیے، مگر اب تمہاری وجہ سے ہم یہاں موجود ہیں۔ وہ دونوں اس وقت مری کے ایک ہوٹل میں موجود تھے۔ حنین نے کمرے کو دیکھا جو نیو ویڈ کپل کے لیے سجایا گیا تھا۔ جگہ جگہ پھولوں کی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ پر مجھے سب کے ساتھ آنا تھا۔ ہنی مون پر کپل جاتے ہیں ایڈیٹ؟ آپ مجھے ایڈیٹ کہہ رہے ہیں؟ وہ منہ کھول کر بولی۔ ہاں اب مجھے سونے دو۔ وہ سارے پھول بیڈ سے گرا کر سفر کی تھکان کی وجہ سے جلد ہی نیند کی وادیوں میں گم ہو چکا تھا۔ ابریش نے دکھی دل سے اسے دیکھا۔ باہر کھڑکی سے گرتی برف دیکھتے وہ باہر کی جانب بھاگی۔ کتنی ہی دیر وہ برف میں کھیلتی رہی۔ جوش میں آ کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتی دوسرے راستے کی طرف آ چکی تھی۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے مگر وہ ماحول میں مگن ہر چیز دیکھتے خوش ہو رہی تھی۔ آج سے پہلے وہ کبھی ایسے گھومنے نہیں آئی تھی۔ اس نے جیسے آسمان کی جانب دیکھا تو وقت کا احساس ہوا۔ وہ واپس مڑی مگر راستے میں موجود پتھر سے ٹکرا کر اس کا پیر پھسلا اور روڈ کے برابر میں موجود جگہ پر گر گئی۔ اس کی چیخ نکلی۔ اس راستے پر شام کے وقت کوئی موجود نہیں تھا۔ وہ مدد کے لیے آوازیں دینے لگی مگر کوئی نہیں آیا۔ 2 گھنٹے اسے یوں ہی ٹھنڈ میں ٹھٹرتے ہوئے ہو چکے تھے۔ حنین کی آنکھ کھلی تو اس نے وقت دیکھا۔ 3 گھنٹے گزر چکے تھے۔ وہ جلدی سے اٹھا اور ہر جگہ ابریش کو تلاش کیا مگر وہ ہوٹل میں نہیں ملی۔ رات ہو چکی تھی۔ وہ ہوٹل سٹاف کی مدد سے ادھر ادھر کے علاقے میں اسے ڈھونڈنے لگا۔ آدھے گھنٹے مستقل ڈھونڈنے کے بعد اس کے قدموں کی آواز پر ابریش کی نقاہت زدہ آواز سنائی دی۔ وہ یہی ہیں، آپ سب آ کر میری مدد کریں نکالنے میں، وہ چلایا تو ٹیم اس کے ساتھ آئی۔ لوگوں کی مدد سے وہ ابریش کو اوپر لا چکا تھا۔ وہ بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ اسے دیکھتے ہی حنین نے اس کی باہوں میں اپنی آنکھیں بند کر لیں۔
اسے دیکھتے ہی ابرش نے اس کی باہوں میں اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ ڈاکٹر کو بلائے کوئی، یہاں کوئی اسپتال ہے کیا؟ وہ پریشان سا بولا۔ نہیں سر، اس وقت یہاں کوئی ڈاکٹر ملنا بھی مشکل ہے، لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے راستے بھی بند تھے۔ وہ ابرش کو گود میں اٹھائے ہوئے کمرے میں لایا اور بیڈ پر لٹایا۔ اس کی سانسیں سنی تو مدھم تھی، اس کے ہونٹ نیلے پڑ رہے تھے۔ وہ کتنی ہی دیر ایسی رہی ہوگی، یہی سوچتے حنین کو اپنی لاپرواہی پر افسوس ہوا۔ وہ پریشان سا اس کے ہاتھ پیر رگڑنے لگا، مگر اس کے وجود میں کوئی جنبش نہیں ہوئی۔ اس نے سوچا تھا کبھی اسے ہاتھ نہیں لگائے گا، مگر اس وقت حالات کچھ اور تھے۔ وہ معصوم اور کم عمر تھی، اس کا ارادہ تھا کہ وہ جلد اسے چھوڑ دے گا، مگر حالات نے ایسا پلٹا کھایا تھا کہ حد نہیں۔ اس نے اپنی ناک ابرش کی ٹھنڈی ناک سے رگڑی، اس کی سانسیں مدھم ہو رہی تھیں۔ اس کا سویٹر اتار کر دور اچھالتے وہ اپنے لب اس کی گردن پر رکھتا اسے گرمائش کا احساس دلانے لگا۔ اپنے پیروں کو اس کے پیروں سے رگڑتے وہ اس کے جسم میں حرارت منتقل کرنے لگا۔ ابرش کے ہاتھ پیر برف کی مانند ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ وہ دیوانہ وار اس پر جھکا۔ اس کی قربت کے لیے کب سے لپکتے دل کو آج گویا راحت ملی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خماری اتری۔ وہ سارے شرم کے پردے گراتے اپنی تشنگی مٹانے لگا۔ رات آہستہ آہستہ سے رکھتی ان دونوں کا ملن مکمل کر رہی تھی۔ صبح کا اجالا جیسے نکلا، ابرش نے اپنی مندی مندی آنکھیں کھول کر دیکھا۔ اس کی نظر اپنے ساتھ سوئے حنین پر گئی۔ وہ شرٹ کے بغیر لیٹا ہوا تھا۔ رات ہوئے واقعات آہستہ آہستہ اسے یاد آنے لگے۔ اس نے اپنے جسم پر موجود اس کی شرٹ کو دیکھا تو دل زوروں سے دھڑکا، چہرہ یک لخت سرخ ہوا۔ حنین نے اٹھ کر اسے دیکھا جو پریشان سی تھی۔ کیا ہوا؟ یہ آپ کی شرٹ، میں نے تو کل کچھ اور پہنا تھا، وہ جھجکتے ہوئے بولی۔ کل تم برف میں گر چکی تھی۔ پھر وہ شرارت سے مسکرایا۔ پھر؟ ابرش کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ پھر میں تمہارے قریب آیا، کپڑے چینج کروائے۔ اس کی بات پر ابرش سر تا پیر سرخ ہوئی۔ آپ میری شرٹ واپس کرو، صبح ہو گئی ہے۔ حنین نے انگلی پہلے بٹن پر رکھی۔ ابرش نے زور و شور سے نفی میں سر ہلایا۔ پلیز، مجھے شرم آ رہی ہے۔ ابھی تو میں نے کچھ کہا بھی نہیں اور تمہیں شرم آنے لگی ہے؟ یہ اچھی بات نہیں ہے محترمہ، قریب آؤ تو ساری شرم دور کر دوں۔ اس نے ابرش کو کھینچ کر اپنے ہاتھ پر لٹایا۔ اس کا سر سیدھا اس کے سینے سے لگا۔ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس کی آواز میں کپکپاہٹ واضح تھی۔ جو کل تم دیکھ نہیں پائیں، مگر آج دیکھ لو گی تو دل مضبوط کر لو میری چھوٹی سی مسز۔ اس کی ناک کو اپنی ناک سے رگڑتے اس نے کہا۔ ابرش کے پورے وجود میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ مجھے نہیں دیکھنا، پلیز جانے دیں۔ اس کے بدلے تیور ابرش کو گھبراہٹ اور خوف میں مبتلا کر رہے تھے۔ شش، میں ہوں یہاں۔ اس نے ابرش کو پیار سے پچکارتے ہوئے اپنے لب اس کی گردن پر رکھے۔ یہاں اس کی تشنگی مزید بڑھی۔ ابرش کی ساری مزاحمتیں اس کے آگے دم توڑتی چلی گئیں۔ حنین، میں بہت اپسیٹ تھی، تم سے پچھلی باتوں کی معافی مانگ رہی ہوں۔ مجھے اندازہ ہوا ہے مجھے وہ سب نہیں کہنا چاہیے تھا۔ میں اب خوش ہوں ابرش کے ساتھ، وہ معصوم ہے بہت اور اس کی یہی بات میرے دل میں گھر کر چکی ہے۔ میں تم سے ملنے بھی آتا اگر تم اتنا انسسٹ نہ کرتی۔ وہ رسان سے بولا۔ تم میرے اچھے دوست ہو، میں چاہتی ہوں تم اور میں ایسے ہی رہیں، ثانیہ مسکرا کر بولی۔ وہ پہلے ہی ابرش کو میسج پر اسے حنین کی یہاں موجودگی کو بتا چکی تھی۔ ابرش بھی سارا کے ساتھ ریسٹورانٹ آ چکی تھی۔ تم کچھ آرڈر کرو پھر ہم چلیں گے۔ نہیں، میں جا رہا ہوں، لیٹ ہو رہا ہوں۔ وہ اپنی گھڑی پر وقت دیکھتے ہوئے جیسے اٹھا، سامنے ہی ابرش اور سارا تعصب بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ ثانیہ دل ہی دل میں مسکرائی، اس کا پلان کام کر رہا تھا۔ ابرش کے دل میں چھناکے کی آواز کے ساتھ کچھ ٹوٹا تھا۔ وہ بے یقین نظروں سے حنین کو دیکھنے لگی۔ اسے لگا تھا سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے، مگر شاید بہت کچھ غلط تھا۔ ابرش، میری بات سنو، اس نے ابرش کے قریب آ کر کہا۔ حنین پلیز۔ وہ پلٹی اور بھاگتی ہوئی باہر نکل گئی۔ وہ پارکنگ میں آ چکی تھی۔ بھائی ابھی بات نہیں کریں، وہ ٹھیک نہیں ہے، آپ نے اسے بہت تکلیف دی ہے۔ سارا بھی بولنے سے پیچھے نہ رہی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، وہ زیادہ ہی اپنا دماغ چلا رہی ہے، گھر جاؤ تم دونوں، اس سے پہلے مجھے مزید غصہ آئے۔ انہیں کہہ کر وہ اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھ چکا تھا۔ ڈرائیور ان دونوں کو لے کر جا چکا تھا۔ حنین بھی گاڑی آفس کی جانب موڑ لی۔ وہ 2 دن سے بالکل چپ تھی۔ جب سے اس نے حنین کو ثانیہ کے ساتھ دیکھا، اس کا دل بری طرح خراب ہو چکا تھا۔ حنین بھی آفس کے کام میں مصروف ہونے کی وجہ سے اسے وقت نہیں دے پا رہا تھا۔ وہ کمرے میں آیا تو وہ نڈھال سی ایک جگہ لیٹی ہوئی تھی۔ وہ فائل الماری سے نکال کر اس کی جانب آیا اور ہاتھ لگا کر اس کے ماتھے کو چھوا جو تپ رہا تھا۔ کیا ہو گیا ہے ابرش؟ کیا حالت بنائی ہوئی ہے تم نے؟ امی بھی اتنی بار مجھ سے تمہارا پوچھ چکی ہیں۔ آپ میری فکر مت کریں، آپ اپنے ڈنر ارینج کریں۔
وہ اٹھتے ہوئے بولی تو حنین نے سخت تیوروں سے اسے گھورتے اس کا بازو پکڑ کر واپس بیڈ پر بٹھایا۔ تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ وہ بس ایک بات کرنے کے لیے مجھ سے ملی تھی، اب ایسا کچھ نہیں ہے۔ جب سے میں تمہارے قریب آیا ہوں میں نے اس سے ٹھیک سے بات بھی نہیں کی۔ وہ میری کالیگ اور دوست ہے، یہ سب چیزیں ختم نہیں ہو جاتی۔ وہ معافی مانگ رہی تھی بس۔ میں کب کچھ کہہ رہی ہوں؟ وہ نروٹھے پن سے بولی۔ تو پھر اپنا موڈ ٹھیک کرو۔ اس نے ابریش کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ میرا موڈ ٹھیک ہے، آپ پلیز مجھے وقتی طور پر اپنے قریب مت کریں۔ میں بیوی ہوں، میرا فرض ہے، مگر میں کوئی کھلونا نہیں ہوں۔ تم میری ڈھیل کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہو۔ کون سکھا رہا ہے تمہیں یہ سب؟ اس نے ابریش کا جبڑا دبوچتے ہوئے کہا۔ چھوڑے مجھے درد ہو رہا ہے۔ وہ بمشکل بولی۔ یہ درد کچھ بھی نہیں ہے اس درد کے آگے جو تمہارے الفاظ مجھے پہنچا چکے ہیں۔ بیوی ہو تم میری، حق رکھتا ہوں تم پر، جب بھی چاہوں قریب آ سکتا ہوں، کوئی نہیں روک سکتا مجھے، حتیٰ کہ تم بھی نہیں۔ وہ دبا دبا چلایا، ابریش کا سارا وزن اس پر تھا۔ وہ ابریش کے چہرے پر جھکا، اپنا سارا غصہ اس میں منتقل کرنے لگا۔ ابریش ذہنی دباؤ اور نڈھال طبیعت کے باعث جلدی ہوش کھوتی اس کی باہوں میں جھول چکی تھی۔ ابریش کیا ہوا؟ حنین نے اس کا چہرہ تھپتھپایا۔ ابریش، وہ گھبرا گیا، اسے موم کی گڑیا کی مانند اٹھا کر بیڈ پر لٹایا۔ شاید وہ کچھ زیادہ ہی سخت ہو چکا تھا۔ وہ فوراً سے جا کر ساجدہ بیگم کو بلا کر لایا۔ کیا ہو گیا نازک سی بچی کو؟ حنین، ڈاکٹر کو کال کرو، اس کی نفس بھی مدھم چل رہی ہے۔ وہ ابریش کے ہاتھ پیر سہلانے لگی۔ حنین کی کال پر چند ہی منٹوں میں اس کی فیملی ڈاکٹر آ چکی تھی۔ ڈاکٹر، میری بہو تو ٹھیک تو ہے نا؟ ساجدہ بیگم پریشانی سے بولی۔ ڈاکٹر نسیم اس کا معائنہ کر کے گہری سانس بھرتے پیچھے ہٹی تھی۔ حنین بھی وہیں کھڑا پریشان تھا۔ جی ہاں، خوشخبری ہے، مگر شاید ان کے لیے خوشخبری نہیں ہے۔ یہ بہت کم عمر اور ویک ہیں، آپ لوگوں کو خیال رکھنا چاہیے تھا ان کی صحت کا۔ ڈاکٹر کے سخت الفاظ پر حنین کو ایک پل کے لیے شرمندگی نے گھیرا۔ ڈاکٹر کی آواز اتنی کم تھی کہ صرف ساجدہ بیگم اور حنین ہی سن سکتے تھے۔ ہم خیال رکھیں گے تو سب خیریت سے ہو جائے گا، ساجدہ بیگم نے کہا اور ڈاکٹر کو لے کر کمرے سے نکل گئی۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے نا؟ ہاں بس ٹھیک ہے سب۔ پھر اچانک مجھے چکر کیسے آ گئے ہیں؟ کہیں میں مرنے والی تو نہیں؟ شٹ اپ، نہیں مرنے والی چھوٹی سی بچی اب چھوٹے سے بچے کی اماں بننے والی ہے۔ واٹ؟ میں مما بنوں گی؟ یعنی آپ پاپا بن جائیں گے؟ حیرت زدہ سی بولی۔ ہاں ظاہر ہے ابریش، ابھی مجھے کام ہے، تم آرام کرو، میں آ رہا ہوں۔ اس کا ارادہ اب کسی ڈاکٹر سے تفصیل سے بات کرنے کا تھا۔ ابریش کا دل بجھ سا گیا۔ شاید وہ اس خوشخبری سے خوش نہیں تھا، اس کے پاس کوئی نہیں تھا جس سے وہ یہ سکھ بانٹ سکے۔ عاقب جب سے گیا تھا بمشکل 2-3 دفعہ ہی اس سے بات کر پایا تھا۔ ابھی وہ لیٹی ہوئی تھی کہ اس کا موبائل بجا۔ اس نے جیسے ہی کال اٹھائی سامنے سے ثانیہ بولی۔ کال مت کاٹنا ابریش، مجھے ضروری بات کرنی ہے۔ جی کہیں، وہ ضبط سے بولی۔ مجھے پتہ چلا ہے تمہاری پریگنینسی کا، اور نین نے مجھ سے ڈسکس بھی کیا ہے۔ دیکھو وہ تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتا، مگر کچھ وجوہات کی وجہ سے وہ تمہارے قریب آ گیا۔ ابھی وہ کہہ ہی رہی تھی کہ ابریش بول پڑی۔ ثانیہ کو حنین نے پریشانی میں آ کر اپنے مسائل بتا دیے تھے، اور اب ثانیہ اس بات کا بھرپور فائدہ اٹھا رہی تھی۔ یہ ہمارا پرسنل معاملہ ہے، اگر یہ معاملہ پرسنل ہوتا تو مجھے پتہ نہیں ہوتا۔ وہ صرف تمہارے ساتھ وقتی تھا، ہم دونوں شادی کرنے والے ہیں۔ وہ تمہیں چھوڑ دے گا، پر اب تم پریگننٹ ہو، وہ یہ بچہ نہیں چاہتا، وہ اسے بھی ختم کرنے کی بات کرے گا۔ تم خود خلا لے لو۔ اس کے ہاتھ سے موبائل گر چکا تھا۔ ثانیہ ہیلو ہیلو کر رہی تھی۔ ابریش کو حنین کا پریشان چہرہ یاد آیا جو ڈاکٹر سے ملنے کے بعد ہو گیا تھا۔ وہ خوش نہیں تھا خوشخبری سن کر۔ ابریش کا دماغ پھٹنے کے قریب تھا۔ موبائل بند ہو چکا تھا، آنسو اس کی آنکھوں سے رواں ہو رہے تھے۔ ابھی اس نے ماں بننے کا احساس بھی صحیح طرح محسوس نہیں کیا تھا، اور حنین یہ بات کرنے والا تھا۔ وہ اس سے الگ ہو جاتی مگر اپنی اولاد کو کبھی نہ مارتی۔ ابھی وہ رو ہی رہی تھی کہ حنین کمرے میں آیا۔ کیوں رو رہی ہو؟ کیا ہو گیا ہے؟ وہ اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ اسے ابریش کو جلد از جلد ابورشن کے لیے منانا تھا۔ ابریش نے بھیگی نظریں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ آپ یہ بچہ نہیں چاہتے؟ میں نہیں چاہوں گا تو تم مان جاؤ گی؟ ہاں میں نہیں چاہتا۔ آپ میرے ساتھ وقت گزاری کر رہے تھے، یہ بچہ میرا ہے۔ یہ بچہ میرا بھی ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ ابھی ہم کوئی بیبی پلان کریں۔ تم ضد چھوڑ دو۔ ٹھیک سوچ رہی تھی میں، آپ مجھے چھوڑ دیں گے جب بھی آپ مجھ سے اولاد نہیں چاہتے، مگر اس سے پہلے آپ مجھے چھوڑیں، میں آپ سے خلا لے لوں گی اور اپنی اولاد کی شکل تک نہیں دیکھنے دوں گی۔ وہ اٹھتے ہوئے چلائی، چہرہ شدت سے سرخ ہو رہا تھا۔ خلا کی بات پر حنین کا ضبط ٹوٹا اور اس کا ہاتھ ابریش کے گال پر چھاپ چھوڑتا ہوا چلا گیا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ ثانیہ کی ساری باتیں سچ لگ رہی تھیں۔ وہ گال پر ہاتھ رکھے ہوئے تھی، بے یقین نظریں حنین پر ٹکی ہوئی تھیں۔ حنین لب بھیج کر رہ گیا۔ حنین، ابریش گڑیا کہاں ہو؟ وہ دروازہ کھلا دیکھ کر اندر آیا۔ ہاتھوں میں پھولوں کا گلدستہ موجود تھا۔ اس کی آواز سنتے ابریش بھاگتے ہوئے باہر کی جانب آئی۔
اپنے بھائی کو سامنے دیکھ کر وہ جھٹ سے اس کے گلے لگی۔ بھائی، انہوں نے مجھے اسٹور میں بھی بند کر دیا تھا، میں ان کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ آپ مجھے اپنے ساتھ لے جانے آئے ہیں نا؟ وہ امید سے عاقب کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ اس کے گال پر انگلی کے چھپے ہوئے نشان دے کر عاقب کو اپنے فیصلے پر ایک پل کے لیے افسوس ہوا تھا۔ تمہیں میں نے اپنی بہن کی حفاظت کے لیے سونپی تھی، مگر تم اس کا یہ حال کرو گے، مجھے اس کا اندازہ نہیں تھا۔ میں تو حیران ہوں، تم جیسا پڑھا لکھا انسان ایسا کرے گا۔ اس کی آنکھوں میں تعصب دیکھ کر حنین کے دل کو کچھ ہوا۔ میری بات سنو عاقب، جیسا تم دیکھ رہے ہو ویسا نہیں ہے۔ تم جانتے نہیں ہو اس کی بے وقوفی کی وجہ سے کیا ہو جاتا۔ مانتا ہوں مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ اگر یہ اتنی ہی بے وقوف تھی تو اس کے ساتھ ایسا رویہ رکھنے کے تم حقدار نہیں تھے۔ مجھے سب کچھ صاف دکھ رہا ہے، میں واپس آ گیا ہوں تو تم بہتر ہے اسے چھوڑ دو۔ ابرش ہنوز عاقب کے ساتھ چپکی ہوئی تھی، اس کا رخ عاقب کی جانب تھا۔ میں اس کا شوہر ہوں، مت بھولو۔ نکاح ہوا ہے، مذاق نہیں جو چھوڑ دوں۔ تمہارے کہنے پر نکاح ضرور کیا تھا، مگر تمہارے کہنے سے چھوڑ نہیں سکتا۔ تم سے میں نے یہی بات کی تھی، اور اب ابرش کی حالت دیکھ کر میں اپنے فیصلے پر اٹل رہوں گا۔ تم نے اسے لاوارث ہی سمجھ لیا تھا، مگر ابھی اس کا بھائی زندہ ہے۔ میں ابرش کو نہیں چھوڑوں گا۔ وہ دبا دبا غرایا، چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ وہ تمہارے ساتھ نہیں رہے گی۔ چلو ابرش۔ عاقب نے ابرش کا ہاتھ پکڑ کر باہر لے جانا چاہا۔ تم کہیں نہیں جا رہی، بتا دو اپنے بھائی کو، یہ معاملہ ہم خود سارٹ آؤٹ کر لیں گے۔ اس نے ابرش کا دوسرا ہاتھ تھاما۔ ابرش نے گھبرا کر حنین کو دیکھا جو اپنا غصہ ضبط کر رہا تھا۔ ایسے معاملہ سلجھاؤ گے تم زور زبردستی سے؟ ابرش بتاؤ، کیا تم اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہو؟ ہاں بولو، ورنہ اچھا نہیں ہوگا ابرش۔ وہ غصے سے دھاڑا تو ابرش کا دل کانپ اٹھا۔ تم میرے سامنے میری بہن کو دھمکا رہے ہو، اب بات کرنے کو کچھ بچا ہی نہیں ہے۔ ابھی یہ حال ہے میرے پیچھے تو نہ جانے تم اس سے کیسا رویہ اپناتے ہوگے۔ اس نے ابرش کو ہاتھ جھٹکے سے اس کی گرفت سے آزاد کیا اور اسے لے کر دہلیز پار کر گیا۔ ابرش اتنی بڑبڑاہٹ میں گھبراہٹ کی وجہ سے کچھ کہہ ہی نہیں پائی۔ اس نے دروازہ پار کر لیا، مگر پیچھے سے توڑ پھوڑ کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ ساری رات ابرش کے بارے میں ہی سوچتا رہا۔ اس کی جان اہم تھی کسی بھی چیز سے۔ وہ بغیر ایک لمحہ ضائع کیے عاقب کے گھر پہنچ چکا تھا۔ ابرش کے بغیر گھر کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ دیکھو عاقب، بات وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو۔ وہ مجھ سے طلاق کی بات کر رہی تھی تو مجھے غصہ آ گیا تھا۔ وہ اب لاؤنج میں بیٹھا عاقب سے مخاطب تھا۔ غصے کے بجائے وہ تحمل سے بات کر رہا تھا تاکہ معاملہ اسے سمجھا سکے۔ واٹ؟ غصہ آ گیا تھا؟ تم تو خود اسے چھوڑنا چاہتے تھے، پھر اب کیوں طلاق کی بات پر غصہ آ گیا؟ اور غصہ آیا بھی تھا تو تمہیں قابو میں رکھنا چاہیے تھا اپنا غصہ۔ آج تک میں نے اس پر سختی نہیں کی ہے۔ میری بات سنو، اتنے مہینے میں نے اس کی ذمہ داری سنبھالی ہے تو تم مجھے یوں نہیں کہہ سکتے۔ وہ پریگننٹ ہے عاقب۔ پریگننٹ ہے؟ یہ بات تو ابرش نے بتائی ہی نہیں۔ وہ نہیں بتائے گی۔ یہ پریگنینسی اس کے لیے خطرناک ہے، مگر وہ سن ہی نہیں رہی ہے۔ وہ کم عمر ہے اور کمزور بھی، جس کی وجہ سے اس کی جان کو بھی خطرہ ہے، مگر وہ ابارشن کے لیے راضی نہیں ہو رہی ہے۔ تم اسے زبردستی مجبور نہیں کر سکتے حنین۔ وہ بچہ اس کا بھی ہے جس کا فیصلہ لینے کا حق وہ رکھتی ہے۔ تم اسے یہ بات پیار سے بھی سمجھا سکتے تھے۔ تمہارا یہ عمل مجھے بالکل پسند نہیں آیا، پر اگر ابرش تمہیں معاف کر کے تم سے راضی ہو جاتی ہے تو مجھے کیا مسئلہ ہوگا بھلا؟ ٹھیک ہے، پھر میں ایک دفعہ اس سے بات کروں گا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور ابرش کے کمرے میں جانے لگا۔ دھیان رہے ابھی وہ اپنے بھائی کے گھر میں ہے تو اپنا غصہ قابو میں رکھنا۔ عاقب نے ہدایت دی تو وہ سر ہلا کر کمرے میں گیا جہاں وہ بڑے سے بھالو کو گلے سے لگائے سو رہی تھی۔ حنین کو اس کی معصوم صورت دیکھتے ٹوٹ کر پیار آیا، مگر اس بھالو سے جلن بھی ہوئی جو اس کی جگہ لیے بیٹھا تھا۔ اس نے ابرش کے پاس بیٹھ کر اس کے بال سہلاتے دھیرے سے اس کی باہوں سے بھالو کا آزاد کیا تو کسمائی۔ ابرش اٹھو، پیار بھری آواز سے پکارا گیا۔ ابرش نے مندی مندی آنکھوں سے اسے دیکھا تو خوف کے تاثرات چہرے پر ابھرے۔ حنین کو خود پر جی بھر کر غصہ آیا۔ ڈر کیوں رہی ہو؟ میں تمہارا شوہر ہوں ابرش۔ آپ میرے بیبی کو مارنا چاہتے ہیں، اس نے کمفرٹر سینے تک رکھتے ہوئے کہا۔ وہ چھوٹی سی لڑکی اپنے بچے کے معاملے میں حد سے زیادہ پوزیسو ہو رہی تھی۔ ابرش، یہ تمہاری بھلائی کے لیے ہے۔ نہیں، یہ اس لیے ہے تاکہ آپ مجھے جلد از جلد چھوڑ دیں۔ وہ روحاں سی ہوئی۔ میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، کبھی تمہیں تکلیف نہیں دوں گا۔ ابھی یہ بات مان جاؤ، تمہاری جان بہت اہم ہے میرے لیے۔ حنین نے اس کا ہاتھ تھام کر اس پر بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ آپ کے لیے ثانیہ اہم ہے، اس کی کال آئی تھی میرے پاس۔ تمہیں کسی کی بکواس پر یقین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لڑکی نے ہمیشہ میرا بھروسہ توڑا ہے۔ میں اسے تمہاری اہمیت بتا چکا ہوں، تم مجھ سے جیلس مت ہو۔ میں کیوں ایک باندری سے جیلس ہوں گی؟ اس کی بات پر حنین کا کہا گونجا۔ بالکل، تمہیں جیلس ہونا بھی نہیں چاہیے۔ ہم ابھی جا رہے ہیں ڈاکٹر کے پاس۔ حنین، میں یہ بچہ نہیں کھو سکتی، یہ خدا نے ہمیں تحفے کے طور پر دیا ہے، اسے کھو کر میں زندہ کیسے رہوں گی؟ پلیز، آپ اگر مان جائیں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ابرش نے اسے یقین دلایا تو حنین راضی ہو گیا۔ وہ آنے والے وقت کو لے کر خائف تھا، مگر ابرش کی رضامندی کے بغیر وہ کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا تھا۔ اب گھر چلیں؟
ٹھیک ہے، مگر آپ میرے سامنے ثانیہ کو بلاک کر دیں گے۔ تم نے مجھے 14-15 سال کا لڑکا سمجھ رکھا ہے جو کال پر اس سے بات کروں گا؟ کر دوں گا بلاک، اوکے؟ اس نے عقیدت سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ 9 مہینے گزر چکے تھے۔ ابریش کو اندر وارڈ میں تھی جبکہ حنین باہر ہی ٹہل رہا تھا۔ یہ وقت سب کے لیے مشکل تھا کیونکہ ابریش کی جان کو خطرہ تھا۔ اس نے اس عرصے میں ابریش کو پھولوں کی مانند رکھا تھا، مگر اب جیسے سب کچھ اس کے بس سے باہر تھا۔ انتظار کے بعد ڈاکٹر باہر آئیں۔ میری بیوی کیسی ہے؟ اسے بچے سے زیادہ ابریش کی پرواہ تھی۔ مبارک ہو، بیٹی ہوئی ہے، اور آپ کی مسز بھی بالکل ٹھیک ہے۔ یہ سنتے ہی ساجدہ بیگم نے سب کو مٹھائی کھلانا شروع کی، جبکہ وہ کسی کی بھی مبارکباد وصول کیے بغیر ہی ابریش کے پاس گیا جو نڈھال سے بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے اپنی بیٹی کو بھی نہیں دیکھا، بس ابریش کے پاس بیٹھ کر اس کا ہاتھوں میں لیے رو دیا۔ یہ زندگی میں پہلی بار تھا جو وہ کسی کے سامنے رو رہا تھا۔ میں بہت ڈر گیا تھا، کہیں میں تمہیں کھو نہ دوں۔ اب ہم کوئی بچہ نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ روئیں تو نہیں، کوئی